رسول کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ اگر علی کو نہیں چن رہے کوئی بات نہیں، فرمایا کوئی سسٹم تو بناؤ۔ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا تیسرا ولی وہ ہے جو تم میں سے حاکم ہو۔ کہا ٹھیک ہے ہم میں سے حاکم ہو، لیکن یہ حاکم بنے گا کیسے؟ یہاں پہ احساس کرو کہ مکتب اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ حاکم بنائے گا کون؟ تو کہا کہ علی سقیفہ میں بنا، مہاجرین اور انصار نے جناب ابوبکر کا انتخاب کیا، وہ حاکم بنے کا ٹھیک ہے۔ میکنزم یہ بنا کہ وقت کے حاکم کو کون بنائے گا؟ سقیفہ بنائے گا۔ کہ ٹھیک، جب جناب ابوبکر دنیا سے جاتے ہیں دوسرے خلیفے کی باری آتی ہے، میکنزم کیا ہونا چاہیے کہ حاکم کو کہاں چنا جائے؟ سقیفے میں چنا جائے۔ دوسرے پہ میکنزم دوسرا آ گیا، پہلے خلیفے کو چنا سقیفے میں، فرسٹ میکنزم۔ دوسرے کی جب باری آئی تو میکنزم بدلا، دوسرے کو چنا پہلے نے، ہم نے کہا چلو دوسرے میکنزم پہ چلو، اب تیسرا بھی آئے تو اسے کون چنے؟ دوسرا چنے۔ یا پہلے میکنزم پہ چلو سقیفہ پہ، یا دوسرے میکنزم پہ کہ پہلا کیا کرے گا دوسرے کو چنے گا، نہیں، تیسرے پہ ایک تھرڈ میکنزم آ گیا کہ ہم کیا بناتے ہیں؟ شورا بناتے ہیں، شورا چنے گی۔ چلو تیسرے کا انتخاب آ گیا، اب بندے خدا تیسرے میکنزم پہ چلو، چوتھے کو کم از کم شورا چنے۔ لیکن جب امیر المومنین کی باری آئے تو علی کو ڈیموکریسی کے تحت چنا گیا، سارے عوام امیر المومنین کے دروازے پر آ گئے، امیر المومنین کو کیا بنا دیا گیا؟ خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب کہا کم از کم چوتھے میکنزم پہ چلو، علی کے بعد جسے بھی خلیفہ بناؤ گے وہ ڈیموکریسی کے تحت امت جسے چنے، لوگ جس پہ اعتماد کریں وہ خلیفہ بنے۔ لیکن پانچویں کی جب باری آئی تو میکنزم اور پانچواں ہو گیا، پھر تلوار کے زور پہ خلیفہ بنا امیر شام۔ کہا بھائی پھر ہمیشہ تلوار کے زور پہ ہی چلو، پانچویں میکنزم پہ بولو، لیکن جب یزید کی باری آئی تو چھٹا میکنزم آ گیا، باپ نے بیٹے کو چنا۔ تو بتائیے جس قوم کے پاس خلیفے چننے کا کوئی میکنزم نہیں ہے تو اس قوم کا حال وہی ہوگا جو آج حال پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ میکنزم ایک ہوگا، خلیفہ اسے بنایا جائے گا جسے خدا چنتا ہے، جس کا اعلان رسول خدا کر کے گئے کہ 12 خلیفے کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ جب خلافت یزید کی باری آئی تو امام حسین نے فرمایا کہ نہ میری نہ خدا کی، کہ آپ لوگ یہ تو جانتے ہو کہ میرے نانا بتا کر گئے تھے کہ 12 خلیفے ہیں، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ غدیر خم میں رسول خدا میرا ہاتھ بلند کر کے بتا کر گئے کہ من کنت مولا فاز علی مولا۔ کم از کم اس میکنزم کو نہیں مانتے جو صلح امام حسن میں لکھا گیا تھا کہ اگر خلافت میں اختلاف ہوگا تو خلیفہ وہی بنے گا جس پہ امت اتفاق کرے گی۔ مطلب فائنل ڈیسیجن ڈیموکریسی کا رکھا کہ اگر یزید کو کوفے والے مانتے ہیں، بصرے والے مانتے ہیں، مکے والے مانتے ہیں، مدینے والے مانتے ہیں، تلوار کے زور پہ نہیں، وہ سارے رضائر دیتے ہیں کہ جناب ہم راضی ہیں کہ یزید کو خلیفہ ہونا چاہیے، یہ اصلح الناس ہے، یہ موجودہ اصحاب سے بہتر ہے، یہ تابعین سے بہتر ہے، یہ کردار میں بہتر ہے، یہ رفتار میں بہتر ہے۔ اگر لوگ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں تو حسین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ میکنزم نہیں چلے گا کہ باپ بیٹے کو بنائے گا پھر بیٹا اپنے بیٹے کو بنائے گا، کہ اہلیت کو نہیں دیکھا جائے گا، نسبیت کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا اگر اس طرح چلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس طرح آج طارق مسعود صاحب نے نبی کی حدیث سنا کے بول دیا کہ رسول ایسا کر سکتے ہیں کہ امت کو کوئی میکنزم میں دے کر جائیں، کہ فرمایا الملک لمن غلب، حاکم وہی ہوگا جس کا غلبہ ہوگا۔ ایسی ایسی حدیثیں، صلح امام حسن اور شہادت امام حسین میں 21 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 21 سالوں میں بنو امیہ نے جعل حدیث کی فیکٹریاں لگائیں، کہ صحیح بخاری لکھنے والے جناب اسماعیل لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر صحیح البخاری لکھی۔ اب اندازہ لگائیں جو 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر چند ہزار حدیثوں کی کتاب کی تدوین کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کتنی ہزار حدیثیں کیا تھیں؟ جعلی تھیں۔ اور کیا یقین کہ جو چھانی کی ہے اس میں غلط حدیثیں نہ آئی ہوں، کیونکہ جو حدیث بنانے والا تھا وہ بھی بڑا کمال کا جعل کرتا تھا۔ یہ حدیث سے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ الملک لمن غلب۔ ان حدیثوں کے ریفرنس میں جب آپ جائیں گے تو اس حدیث کو جا کے ملا دیا جناب ابو ذر غفاری سے، کبھی حدیث کو ملا دیا جناب ابن عباس،
کبھی حدیث کو جا کے ملا دیا علی ابن ابی طالب سے کہ کل کوئی شیعہ بھی اعتراض نہ کرے، کیونکہ مولا علی امام حسین کے زمانے میں حی و حاضر نہیں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور امام حی و حاضر کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی امام حسین کے زمانے میں یہ کہے کہ علی نے یہ کہا تھا، ہم اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے علی نے کیا کہا تھا، ہم دیکھیں گے حسین کیا کر رہے ہیں۔ لاکھ کہیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا، بھائی وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو معیار ہے عدم رسول میں، وہ معیار کون ہے؟ وجود مبارک کے امام حسین ہے، کیونکہ حسین اپنی نانا کی سیرت کے خلاف عمل نہیں کر سکتے۔ ایک مزیدار حدیث سنیے، اس حدیث کی نسبت دی انہوں نے کس سے؟ جناب اباذر غفاری سے۔ اباذر غفاری کل بھی عرض کر چکا، یہ وہ نبی کے صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے تیسری خلافت میں جناب عثمان کی سرسخت ترین مخالفوں میں سے، کیونکہ جتنے اموال بیت المال، جتنے، کیونکہ سسرال تھا جناب عثمان کا بنو امیہ، جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران اور حاکم آئے وہ جناب عثمان نے رکھے، اور تیسری خلافت میں بیت المال کا بے درگ استعمال ہوا، کیونکہ یہ خود ایجڈ تھے، لہذا جو حکومت کو چلانے والے تھے وہ اکثریت بنو امیہ کی تھی، تو لوگوں میں ایک شور شرابہ، بیت المال کا درگ استعمال، غربت معاشرے میں بڑھ گئی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو سخت تنقید کرتے تھے وہ جناب ابوذر غفاری تھے۔ ابوذر ایک سادہ عزیز بندہ، کہیں پہ غلطی دیکھے فوراً بولنے والا، تو انہوں نے جناب ابوذر کو جس طرح عرض کی، ان کو نکال کے روضہ کی طرف، شامات کی طرف جناب ابوذر کو بھیج دیا۔ اب حدیث لکھنے والا حدیث کو کس سے ملاتا ہے؟ ابوذر سے ملاتا ہے، کہ ابوذر سے منقول ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو، حاکم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے وہ حاکم دین میں بدعت ہی کیوں نہیں ایجاد کرے۔ مثلاً یہ حج تمتع آپ کرتے ہیں، جناب عمر نے حج تمتع کو بند کر دیا تھا، پھر امیر المومنین انہوں نے حج تمتع کو کھولا اور اجازت دی۔ یا آج جتنے بھی برادران اہل سنت حج تمتع کرتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کا ان کے اوپر احسان ہے، کیونکہ اگر امیر المومنین اجازت نہ دیتے آج تک یہ جناب عمر کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے۔ تو نقل کیا جناب اباذر وہ جو وقت کے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کی سزا میں اباذر کو شہر رسول سے نکال کر تبعید کر کے شامات کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اب حدیث لاتے ہیں جناب اباذر سے کہ اباذر سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، جبکہ وہ خود اطاعت نہ کر کے شہر سے نکالے گئے۔ اب حدیث سنیے، کچھ لوگ کہتے ہیں دو لوگ، اب یہ دو کون ہیں پتہ نہیں، کہتے ہیں یہ دو لوگ جناب اباذر کے لیے اجازت مانگنے گئے کہ بھائی میں نے حج پہ جانا ہے، کیونکہ حکومت کی پابندی تھی، ابوذر حج پہ بھی نہیں جاتا، حکومت کی پرمیشن ملے گی، جس طرح آپ کی ECL میں نام آ جاتا ہے کہ جناب حکومت مخالف ہے، یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ جناب اباذر غفاری کا نام ECL میں تھا، کہا کہ حج بھی کرو گے تو پرمیشن، نبی کا اتنا بڑا صحابی، تو کہا کہ یہ دو سفارش لے کر گئے حکومت کے پاس کہ ہمیں پرمیشن دی جائے، ابوذر غفاری حج کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پرمیشن ملی تو کہتے ہیں اباذر کے ساتھ حج پہ گئے، مقام منی پہ غالباً، وہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے رسول خدا کے زمانے سے مقام منی پہ۔ ابوذر کو آگے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب عثمان نے مقام منی پہ 4 رکعت نماز پڑھا، تو کہتے ہیں ابوذر سخت ناراض ہوئے، کہا یہ دین میں بدعت ہے کہ جب میرے نبی نے 2 پڑھائی تو ان کو 4 نہیں پڑھانی چاہیے تھی۔ کہتے سخت ناراض ہوئے کہ دین خدا میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، دین خدا میں بدعتوں کو لایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جو رسول خدا نے نہیں کی تھی۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جیسے ابوذر نے تنقید کی اور تنقید کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خود 4 رکعت پڑھنے لگا۔ اب خلیفے کی اطاعت واجب، حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب۔ تو کہتے ہیں ہم نے ابوذر سے کہا کہ اباذر غفاری ابھی تو تنقید کی کہ دین میں بدعت نہیں لانی چاہیے، اور آپ نے 2 رکعت کو 4 کیسے کر دیا؟ تو کہا کہ وہاں ابوذر نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا اگر حاکم دین میں بدعت بھی لائے تمہارے اوپر اس بدعت پہ عمل کرنا بھی کیا ہے، اور قیامت میں حاکم جانے اور خدا جانے۔ پھر دوسری حدیث لائی، اسی صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن خدا ان بندوں کو اٹھائے گا، پوچھے گا تو نے بدعت کیوں کی؟
تو نے دین میں رد و بدل کیوں کیا؟ تو بے دین کیوں بنا؟ تو اللہ حکم دے گا لہذا ان کو بھیج دیا جائے جہنم میں، انہوں نے میرے دین میں رد و بدل کیا۔ تو یہ خدا کو کہیں گے پروردگارا ہمارا کوئی قصور نہیں، تو نے کہا میری اطاعت کرو، ہم نے تیری اطاعت کی۔ تو نے کہا کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، ہم نے آپ کے نبی کی اطاعت کی۔ اور آپ کے نبی نے کہا کہ حاکم کیسا بھی ہو، چاہے وہ دین میں بدعت لائے یا تجھے بے دین بنائے، تم پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور میں جانوں اور حاکم جانے۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، کہتے ہیں جب یہ خدا کو سمجھائیں گے تو خدا سمجھ جائے گا اور کہے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات تو میرے ذہن میں تھی نہیں۔ ہاں تو کہے گا الیاذ باللہ ان کو کہاں لے جائے؟ جنت میں لے جائے۔ ایک یہ دین ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے کہ جس میں منطق نہیں، جس میں حکمت نہیں، جس میں فطرت نہیں۔ ایک وہ آئیڈیالوجی جو ابھی عبداللہ الحسین آپ کو دے رہے ہیں، کہا میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے چلا ہوں۔ جو دین میں بدعتیں آئی ہیں حسین ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے چلا ہے۔ تو اہل بیت نے ایک میکنزم دیا، اہل بیت نے ایک سسٹم دیا۔ دوسرا وہ سسٹم ہے جس میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو آج میں نے پنچسرکی میں ایک مجلس پڑھی، کسی جوان نے کہا کہ مولانا آج تشیع پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ آج تشیع پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا بھائی ہم سے ملے اور کہے کہ آپ شیعہ نعمت میں ہو، اور یہ کہو کہ ہم نعمت میں نہیں، تم ولایت والے نعمت میں، ہم نعمت میں نہیں، تو آج کون سی نعمت ہے اپ ٹو ڈیٹ نعمت جو ہم انہیں گنوا سکیں؟ میں نے کہا یہ ایک آیت قرآن کی یاد کر لو۔ مفتیوں کے بیان پڑے ہوئے انٹرنیٹ پر، کیونکہ اگر وہ اپنا بیان بدلتے ہیں تو شیعہ ہونا پڑے گا۔ وہ بیان ہے تو پورا ان کا سسٹم اس بیان پہ کھڑا ہے، اس بیان کو ہٹائیں گے کئی سوالات پیدا ہو جائیں گے ان مدینے والی شخصیات پہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، شخصیات کو بچانے کے لیے دین کو بدنام کیا، شخصیات کو بچانے کے لیے رسول پہ تہمتیں لگائیں کہ نبی نے کہا ہے کہ حاکم ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی اطاعت واجب ہے۔ صدیوں تک پورے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ مسلمانوں میں کوئی ریولیوشن والی حرکت، کوئی ایسی مومنٹ پیدا نہیں ہوئی کہ جس سے ایک باوقار حکومت بنا سکیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سسٹم کس نے دیا؟ اہل بیت رسول نے دیا کہ یرثوا اللہ عبادی الصالحین، خدا زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دینا پسند کرتا ہے، نہ کہ کسی فاسق و فاجر کو۔ جب رسول کہہ کر گئے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہے کہ حاکم کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، تو بھائی عوام کا پھر حال کیا ہوگا؟ اگر کوئی فاسق و شرابی حاکم بن گیا تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اس کی دین پہ چلیں گے، لوگ تو اسی کی سوچ پہ چلیں گے۔ یہاں پہ امیر المومنین نے کہا نہیں، کسی فاسق کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا آج اپ ٹو ڈیٹ جو تمہارے لیے نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ آیت یاد کر لیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میں نے کہا آج سب سے بڑی نعمت ان کے مفتیوں کے بقول وقت کا حاکم اولی الامر، اور اولی الامر کی اطاعت واجب۔ تو میں نے کہا آج ہمارے سارے بھائیوں کا اولی الامر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شکر خدا ادا کرو تیرا اولی الامر پردے غیب میں بیٹھا ہے، زہرا کا لال مہدی امام۔ یہ شکر خدا کرو کہ اللہ نے یہ کیوں آپ دیکھتے ہو کہ یونیورسٹی میں ایسے موٹیویٹر اسپیکرز آ رہے ہیں ان کے، مثلاً ایک نیا اسپیکر نکلا ساحل ادیم، مثلا یہ ایسے موٹیویٹر اسپیکر جو جوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک بھرمار آپ دیکھو گے ایسے موٹیویٹر اسپیکر کی مخالفت میں، وہ سارے مخالف کون ہیں؟ مولوی حضرات۔ دوسرا مخالف کون ہے؟ لبرل طبقہ۔ یہ کیوں آپ دیکھتے ہو کہ یونیورسٹی میں ایسے موٹیویٹر اسپیکرز آ رہے ہیں ان کے، مثلاً ایک نیا اسپیکر نکلا ساحل ادیم، مثلا یہ ایسے موٹیویٹر اسپیکر جو جوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک بھرمار آپ دیکھو گے ایسے موٹیویٹر اسپیکر کی مخالفت میں، وہ سارے مخالف کون ہیں؟ مولوی حضرات۔ دوسرا مخالف کون ہے؟ لبرل طبقہ، فیمنسٹ طبقہ، کیونکہ وہ دونوں کو اٹیک کر رہا ہے، فیمنسٹ گرو کو بھی اٹیک کر رہا ہے، اوپر سے مولویوں کو تو اس نے چھوڑا ہی۔ اس نے کہا مولویوں کا کام تھا شعور دینا، مولوی لگ گئے حلوے کھانے پہ۔ عالم کا کام تھا کہ معاشرے کی اصلاح کرے، اور اس نے تو ستیہ ناش کر دیا۔
جمعے کے خطبے میں کہا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو. یہ طارق مسعود کے جملے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھ کے جملے پڑھ رہا ہے. ان کے لوگ سوال کریں قبلہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، حسین ابن علی مقابلے میں نکلے، اصحاب مدینے میں اصحاب بیٹھے تھے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ کہ بھائی ہمارا لینا دینا نہیں، یہ فاسق تھا، فاجر تھا. ہمارا رسول فرماتے ہیں الملک لمن غلب، کوئی بھی غالب آ جائے اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. اور فرمایا اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے تو اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے. کسے بچا رہا ہے؟ وہ جو نہیں اٹھے، وہ جنہوں نے حسین بن علی کا ساتھ نہیں دیا. پھر یہیں پہ ہم پلٹا کے کہتے ہیں اچھا حاکم کیسا بھی ہو اس کی مخالفت کرے، سر دھڑ سے جدا کر دے. پھر جمل والوں کے لیے کیا کہو گے؟ الملک لمن غلب. علی کی حکومت تھی، علی خلیفے تھے، مد مقابل طلحہ ہے، زبیر ہے، نبی کی زوجہ ہے، وہاں کے لیے کیا کہو گے؟ کہ نہیں وہاں خطا اجتہادی ہے. مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا. مطلب کوئی ایک میکنزم ہے. یزید کی باری آئے تو دوسرا میکنزم، علی کی باری آئے تو تیسرا میکنزم، صفین آئے تو پتہ نہیں چوتھا میکنزم. تبھی یہ جو نوجوان